السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے دو سمندروں کو جوڑنے والے عجوبے کے بارے میں۔ عالمی سطح پر فن تعمیرات کا عجوبہ کہلانے اور دو سمندروں کو جوڑنے والی نہر سوئز کے افتتاح کو تقریباً 150 سال ہو گئے ہیں، لیکن مصر کی اپنی اس ریاستی ملکیت سے توقعات آج بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ بحیرہ روم اور بحیرہ احمر نامی دو سمندروں کو ملانے والے اور انسان کے تعمیر کردہ اس آبی راستے کو اکتوبر 1956 میں اس دور کے مصری صدر جمال عبد الناصر نے ریاستی ملکیت میں لینے کا جو اعلان کیا تھا، اس پر مصر میں تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئی تھیں، لیکن یورپ میں اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ آبی راستہ آج بھی مصر کے لیے آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مصر میں قومی آئے جانے سے پہلے اس نہر کی ملکیت زیادہ تر برطانوی فرانسیسی کمپنی سوئس سوسائٹی کے پاس تھی۔ شروع میں برطانیہ اور فرانس نے اس دور کی قاہرہ حکومت کو مذاکرات کے ذریعے اس اقدام سے روکنے کی کوشش کی۔ جب یہ مذاکراتی کوشش ناکام ہو گئی تو برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کی مدد سے مصر کے سوئس کینال والے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد معاملہ ایک تنازع کی صورت میں جب اقوام متحدہ میں پہنچ گیا تو امریکہ اور سابق سوویت یونین کے مشترکہ دباؤ کے باعث فرانسیسی، برطانوی اور اسرائیلی دستے اس علاقے سے واپسی پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہر سوئز مصر کے لیے شروع سے ہی قومی اہمیت کی ایک علامت اور قاہرہ اسے اپنی ریاستی پیش رفت کا استعارہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر جمال عبد الناصر کی طرف سے اس نہر کو قومیہ لینے کے فیصلے کا ایک اہم محرک عرب قوم پسندی بھی تھا۔ سوئز کینال کی تعمیر سے قبل بحیرہ روم اور بحیرہ احمر کو جوڑنے والے انسانوں کے تعمیر کردہ کسی آبی راستے کا تصور تو صدیوں پرانا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں عثمانی ترکوں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھا۔ پھر 1798 میں نیپولین کے دور میں فرانسیسی ماہرین تعمیرات بھی مصر گئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے ابتدائی تعمیراتی تخمینے لگا کر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایسا کوئی بھی منصوبہ حقیقت پسندانہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد برطانوی ماہرین کا تجربہ اور اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی رہا تھا۔ اس منصوبے پر عملی پیش رفت فرڈینانڈ لیسپ نے کی تھی۔ اس نہر کی تعمیر کے لیے شروع میں ہزاروں یورپی کارکن وہاں لائے گئے تھے، پھر جب وہ بھی کم پڑ گئے تو اس دور کے مصری حکمران محمد سعید نے 1861 میں بالائی مصر سے مزید تقریباً 10,000 کارکنوں کو زبردستی بلوایا، جنہوں نے اس منصوبے میں مدد کی۔ اس کے ایک سال بعد اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے مزید 12,000 کارکن بلانا پڑے تھے۔ نہر سوئز کی تعمیر کے منصوبے نے اس دور کے مصر کو بھی بہت زیادہ بدل دیا تھا۔ اس نہر کے کنارے آباد ہونے والے شہروں میں سے پورٹ سعید ایک ایسا بڑا تجارتی مرکز بن گیا جس کا رابطہ باقی ماندہ ساری دنیا کے تجارتی نیٹ ورک سے قائم ہو گیا تھا۔ شروع میں اس نہر کو ہائی وے آف دا برٹش امپائر کا نام دیا گیا تھا اور اس کی وجہ سے لندن اور ممبئی کے درمیان سمندری فاصلہ تقریباً 20,000 کلومیٹر سے کم ہو کر 11,500 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ اس سے جہاز رانی کی بین الاقوامی صنعت کو بھی بہت ترقی ملی تھی۔ 1870 میں اس آبی راستے سے 486 بحری جہاز گزرے تھے، جن میں تقریباً 27,000 مسافر سوار تھے۔ 1913 عیسوی میں ان بحری جہازوں کی تعداد تقریباً 5,100 ہو گئی تھی، جن میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد بھی تقریباً 2,35,000 بنتی تھی۔ بحری آمد و رفت کی اس ترقی سے اس نہر کی باقاعدہ افتتاح کے وقت اس دور کے مصری حکمران اسماعیل پاشا کی طرف سے 17 نومبر 1869 عیسوی کے روز کہی جانے والی یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی تھی: میرا ملک اب صرف افریقہ کا حصہ نہیں رہا، میں نے اسے یورپ کا حصہ بھی بنا دیا ہے۔ نہر سوئز کو مزید چوڑا کرنے کے جس منصوبے پر کام 2015 عیسوی میں مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد اس آبی راستے کی ٹرانسپورٹ کی اہلیت بھی تقریباً دگنی ہو چکی ہے۔ پہلے اگر روزانہ تقریباً 49 بحری جہاز ہی اس نہر سے گزر سکتے تھے تو آج یہ تعداد 100 ہو گئی ہے۔ مصر کے لیے یہ نہر مالیاتی حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ مالی سال 2018 اور 19 میں قاہرہ کو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ تقریباً $6 بلین لگایا گیا تھا، لیکن اگر مصر کی نہر سوئز سے وابستہ ریاستی توقعات کو دیکھا جائے تو شمالی افریقہ کی اس ریاست کا خیال یہ ہے کہ وہ آج بھی اس نہر سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا رہی جتنا کہ ممکن ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔